باب قول اللہ عز وجل وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے وَإِذَا رَأَوْا، اور جب انہوں نے دیکھی تجارتاً تجارت، او لہون یا کھیل تماشا، انفضوا الیہا تو جھپٹ پڑے اس کی طرف، بھاگ پڑے اس کی طرف. یہ سورۃ جمعہ کی آیت ہے جس میں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے تھے کہ اتنے میں ڈھول تاشوں کی آواز آئی، جو دراصل ایک تجارتی قافلہ آیا تھا مدینہ میں. ان دنوں قحط پڑا ہوا تھا اور کھانے پینے کی چیزوں کی بہت قلت تھی. تو صحابہ کرام میں سے 12 افراد، جن میں 10 عشرہ مبشرہ تھے اور 2 اور تھے، حضرت ابن مسعود تھے اور ایک اور، تو وہ سب بیٹھے رہے اور باقی سارے کے سارے جا کے خرید و فروخت میں لگ گئے. تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ جب انہوں نے تجارت دیکھی یا کھیل تماشا، وہ ڈھول تماشے جو بجا رہے تھے اس کی طرف اشارہ ہے، تو سب اس کی طرف چل دیے. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم سب چلے جاتے تو خدا کی قسم اس وادی میں آگ بہہ پڑتی، یعنی اللہ کا شدید غضب نازل ہوتا. یعنی جہاں ایک طرف تجارت عبادت بھی ہے، لیکن یہ نہیں کہ جو عبادت کا وقت ہے اسے چھوڑ کر انسان دوسرے کام میں مشغول ہو جائے. ہر کام اپنے وقت پر ہی مناسب ہے. حدثنا طلق بن غنام حدثنا زائدہ عن حسین عن سالم قال حدثني جابر رضی اللہ عنہ قال بینما نحن نصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذ اقبلت من الشام عیر. حضرت جابر کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ شام سے ایک قافلہ آیا. عیر، خاص طور پر عیر اس قافلے کو کہتے ہیں جس پر غلہ لدا ہو. تحمل طعاما، جو کھانا لادے ہوئے تھا. فالتفتوا الیہا، تو لوگ اس کی طرف متوجہ ہو گئے. حتی ما بقی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا 12 رجلا، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12 لوگوں سے زیادہ کوئی نہ رہا. فنزلت، تو یہ آیت نازل ہوئی وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا. باب من لم يبال من حيث كسب المال، جو نہ پرواہ کرے اس بات کی کہ مال کہاں سے کمائی کیا ہے، تو اس کا کیا حال ہے پھر. یعنی انسان جب یہ نہ سوچے کہ مال کہاں سے آیا ہے تو یہ ایک بہت خطرناک علامت ہے. انسان کے پاس جو کچھ بھی آتا ہے اسے اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ واقعی یہ میرا حق ہے اور یہ حلال طریقے سے آیا ہے یا حرام سے، یا جبرن یا قہرن یا رشوت یا کوئی اور ایسی چیز ہے. حدثنا آدم حدثنا ابن ابی ذئب حدثنا سعید المقبری عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یأتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا لا یبال المرء، انسان پرواہ نہ کرے گا ما اخذ منہ، جو اس نے اس میں سے لیا، امن الحلال امن الحرام، کیا یہ حلال ہے یا حرام. یہ کس زمانے کی بات ہے؟ یہ آپ کی پیشن گوئیوں میں سے ایک پیشن گوئی ہے کہ لوگوں پر ایک ایسا وقت آ جائے گا کہ وہ حلال اور حرام کی پرواہ ہی نہ کریں گے، اس بارے میں فکر ہی نہ کریں گے، کیونکہ مال کی ہرس اتنی بڑھ جائے گی کہ ہر شخص مزید بڑھانے کے چکر میں ہوگا. یہ کوئی نہیں سوچے گا کہ کیا یہ میرے لیے لینا جائز بھی ہے یا نہیں ہے. باب التجارتی فی البر وغیرہ، خشکی میں اور اس کے علاوہ یعنی سمندر وغیرہ میں بھی تجارت کا حکم. وقولہ عز وجل، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے رجال، کچھ ایسے لوگ ہیں لا تلہیہم، نہیں غافل کرتی ان کو، تجارتن کوئی تجارت، ولا بیع، اور نہ خرید و فروخت، عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے. یعنی اللہ کے پیارے بندے کون سے ہیں جو تجارت تو کرتے ہیں لیکن ایسے وقت میں نہیں جب اللہ کی یاد کا وقت ہو، یعنی نماز کے اوقات میں. لیکن ہماری دکانیں اور ہمارے کاروباری مراکز ان اوقات میں بھی کھلے رہتے ہیں. لہٰذا یہ آیت ہمارے بارے میں نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. وقال قتادہ کہتے ہیں کان القوم یتبایعون، کہ لوگ خرید و فروخت کرتے، ویتجرون، اور تجارت کرتے، ولکنہم اذا نابہم حق من حقوق اللہ، لیکن وہ جب اللہ کے حقوق میں سے کوئی حق آ پڑتا، نابہم، نوبت کہتے ہیں باری آنا، یعنی کسی چیز کا اچانک آ جانا، جیسے جنگ کا کوئی اعلان آ جاتا یا جہاد میں شرکت کی دعوت آ جاتی یا کوئی اور ضرورت پیش آ جاتی، تو کیا ہوتا، لم تلہہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، تو اس وقت کوئی تجارت اور کوئی خرید و فروخت انہیں اللہ کے ذکر سے نہ روکتی. حتی یؤدوہ الی اللہ، یہاں تک کہ وہ ادا کرتے اس کو اللہ کی طرف، یعنی پھر تجارت میں مشغول ہوتے جب اللہ کا حق پورا کر چکتے. حدثنا ابو عاصم عن ابن جریج قال اخبرني عمرو بن دینار عن ابن منہال قال كنت اتجر في الصرف. ابو المنہال کہتے ہیں کہ میں صرافی کا کام کیا کرتا تھا. فسألت زید بن ارقم، تو میں نے پوچھا زید بن ارقم سے رضی اللہ عنہ، فقال، تو انہوں نے کہا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وحدثني الفضل بن یعقوب حدثني الحجاج بن محمد قال ابن جریج اخبرني عمرو بن دینار وعامر بن مصعب انہما سمعا ابا المنہال یقول،
سألت براء بن عازب وزید بن ارقم عن الصرف فقالا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے براء بن عازب اور زید بن ارقم سے صرف کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کننا تاجرین علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دونوں تاجر تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. فسألنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الصرف، تو ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف کے بارے میں پوچھا. فقال، تو آپ نے فرمایا ان کان یدن بیدن فلا باس، کہ اگر لین دین آمنے سامنے ہو، یدن بیدن یعنی ایک ہاتھ سے دو ایک ہاتھ سے لو، فلا باس تو کوئی حرج نہیں. وان کان نسیئا، اور اگر کسی میعاد کے ساتھ ہو، فلا یسلف، تو اس کی اجازت نہیں. یعنی صرف کہتے ہیں نقد کو نقد کے بدل بیچنا، یعنی جیسے کرنسی کا چینج ہوتا ہے نا، یہ بھی صراف آپ نے دیکھا ہوگا، حج عمرے پہ جاؤ صراف لکھا ہوتا ہے، تو منی ایکسچینجر جو ہے. اور اسی طرح روپے کا روپے سے یا پیسوں سے یا اشرفیوں سے مبادلہ کرنا جو ہے، یعنی ایک کرنسی کا دوسری، تو یہ کاروبار جائز ہے اگر یدن بھی یدن ہو. لیکن اگر ایک شخص نقد روپیہ دے اور دوسرا کہے کہ میں اس کا بدلہ ایک مہینے کے بعد دوں گا، تو یہ اس طرح درست نہیں. نسیئہ یعنی پوسٹ پون کرنا، اور پڑھا نا قرآن پاک میں آپ نے انما النسیء زیادۃ فی الکفر. لیکن یہ نسیء تجارت کے معاملے، وہ نسیء مہینوں کے معاملے میں، وہ اور چیز ہے، یہ اور چیز ہے، روٹ دونوں کا ایک ہی ہے. باب الخروج فی التجارہ، تجارت کے لیے نکلنا. وقول اللہ عز وجل، اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہے فانتشروا فی الارض، پھیل جاؤ زمین میں، وابتغوا من فضل اللہ، پھر اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی رزق کی تلاش عبادت ہے. حدثني محمد اخبرنا مخلد بن يزيد اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عطاء عن عبيد بن عمير ان ابا موسى استأذن على عمر رضی اللہ عنہ، کہ ابو موسیٰ نے اجازت طلب کی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے. فلم يؤذن له، تو ان کو اجازت نہ دی گئی. حضرت عمر اپنا کچھ کام کر رہے تھے، خلیفہ تھے، ظاہر مصروف ہوں گے. وكأنه كان مشغولا، گویا کہ وہ مشغول تھے، کیونکہ اس کی بھی اجازت ہے، قرآن پاک میں بھی لکھا ہوا ہے کہ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، جب تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جاؤ. تو ہوا کیا؟ فرجع ابو موسیٰ، ابو موسیٰ جو تھے وہ واپس چلے گئے. ففرغ عمر، تو عمر فارغ ہوئے. فقال، کہنے لگے الم اسمع صوت عبداللہ بن قیس، میں نے عبداللہ بن قیس ابو موسیٰ کا نام ہے، میں نے عبداللہ بن قیس کی آواز سنی تھی. اذنوا له، اسے اندر بلاؤ. قیل، کہا گیا قد رجع، کہتے ہیں کہ وہ تو چلے گئے. فدعاہ، انہوں نے ان کو بلایا. فقال، تو کہنے لگے کننا نؤمر بذالک، کہ ہم اسی چیز کا حکم دیے گئے. فقال تأتینی علی ذالک بالبینہ، یہ کون کہتا ہے کہ ہمیں اسی چیز کا حکم دیا گیا؟ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہی سکھایا. فقال تأتینی علی ذالک بالبینہ، حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے اس پر کوئی دلیل لاؤ، یہ تم کہہ گئے ہو واقعی حضور نے فرمایا تھا، شہادت لاؤ. شامت آ. فانطلق، تو وہ چل پڑے، الی مجالس الانصار، انصار کی مجلسوں کی طرف. فسألہم، تو ان سے پوچھا. فقالوا، تو انہوں نے کہا لا يشهد لك على هذا الا اصغرنا ابو سعید الخدری، نہیں گواہی دے گا تیری اس بات پر مگر ہم میں سے چھوٹا ابو سعید الخدری، یعنی اس بات کی گواہی، یعنی جو تو نے کہا ابو موسیٰ، تیرا گواہ ابو سعید الخدری ہے. فذهب بأبي سعید الخدری، تو حضرت ابو موسیٰ ابو سعید خدری کو اپنے ساتھ لے گئے. فقال عمر، تو عمر کہتے ہیں اخفی علی ھذا من امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں سے یہ بات مجھ سے چھپی رہ گئی؟ یعنی یہ بات مجھے کیوں نہ پتہ چلی؟ اتنی اہم بات تھی، مجھے کیسے پتہ نہ چلی؟ پھر خود ہی کہتے ہیں الہان الصفق بالاسواق، مشغول رکھا مجھ کو خرید و فروخت نے بازاروں میں، یعنی الخروج الی التجارہ، تجارت کے لیے نکلنے میں. یعنی علم کی اپنی ایک ڈیمانڈ ہے، اور وہ کیا ہے کہ انسان دوسری چیزوں سے فارغ ہو کر اپنے آپ کو اس چیز میں مشغول کر دے، کیونکہ اگر انسان اس کو توجہ نہیں دے گا تو وہ اس کے ہاتھ نہیں آئے گا. یعنی کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا بھی پڑتا ہے، تو علم کے لیے کچھ اور کام کاج ترک کرنے پڑتے ہیں. باب التجارت فی البحر، بحر یعنی سمندر میں تجارت کرنا. وقال مطر، اور مطر بن تہمان کہتے ہیں لا بأس بہ، اس میں کوئی حرج نہیں، یعنی کوئی گناہ کا کام نہیں، خشکی پہ تو تجارت ہے، سمندر میں بھی جا کے کام کر سکتے ہو. وما ذکرہ اللہ فی القرآن، اور جو اللہ نے قرآن پاک میں ذکر کیا، الا بحق، مگر حق کے ساتھ، یعنی ناجائز کام وہاں نہیں کرنے، جائز کاموں کی اجازت ہے. ثم تلا، پھر یہ آیت تلاوت کی. وتر الفلک مواخر فیہ، اور تم دیکھو گے کشتیوں کو کہ پھاڑنے والی ہیں اس میں، یعنی سمندر کا سینہ چیرتی ہیں. ولتبتغوا من فضلہ، اور یہ سب کچھ اللہ نے کس لیے بنایا؟ تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل میں سے. الفلک السفن، کشتیاں کیا ہیں؟ سفینے.
الواحد والجمع سواء، فلک کا واحد بھی فلک ہی ہے، یعنی جمع اور واحد دونوں کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے. وقال مجاہد، اور مجاہد نے کہا تمخر السفن الریح، تمخر السفن چیرتے ہیں سفینے، الریح ہوا کو، ولا تمخر الریح شیئا اور نہیں پھاڑتی ہوا کچھ بھی، من السفن سفینوں میں سے، الا الفلک العظام مگر بڑے بڑے سفینے. وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ذكر رجلا من بني اسرائيل خرج في البحر، اور اس میں وہ حدیث بیان کر رہے ہیں جو پیچھے گزر چکی کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص جو تھا وہ سمندر کی طرف گیا، فقضى حاجته، اپنی حاجت پوری کی، یعنی تجارت کے لیے نکلا. وساق الحدیث، اور وہ حدیث بیان کی. حدثني عبد الله بن صالح حدثنا الليث به، یعنی یہاں پر وہ حدیث یاد کر لی جائے کہ ایک شخص نے قرضہ لیا اور پھر وہ سمندر کا سفر کر کے پار جا پڑا، اور پھر وہ وقت آ پہنچا کہ جب اس کو قرض واپس کرنا تھا تو وہ آ نہیں سکتا تھا، تو اس نے کیا کیا، ایک لکڑی میں سوراخ کر کے اس میں وہ امانت ڈالی اور اللہ کے سپرد کر دی، اور وہ امانت اس شخص کو جا پہنچی جس کی وہ تھی. تو اس حدیث سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ سمندر کی تجارت جو ہے وہ جائز ہے. باب وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَقَوْلُهُ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ. وقال قتادة كان القوم يتجرون ولكنهم كانوا إذا نابهم حق من حقوق الله لم تلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه إلى الله. یہ پیچھے بھی گزر چکا ہے. باب کا نام کیا ہے؟ ان آیات پر مشتمل ہے جس میں یہ امور احادیث سے اب ثابت ہوں گے. حدثني محمد قال حدثني محمد بن فضيل عن حسين عن سالم بن ابي الجعد عن جابر رضي الله عنه قال اقبلت عير ونحن نصلي مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم الجمعة. ایک قافلہ آیا اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ پڑھ رہے تھے. فانفض الناس، تو چل پڑے لوگ، الا 12 رجلا، مگر 12 افراد. فنزلت هذه الآية، تو یہ آیت اتری، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس آیت سے تجارت اور بیع کی مذمت نہیں ہو رہی، اس میں اصل میں اس کام کی مذمت ہو رہی ہے جو اس وقت کیا گیا، یعنی نماز کو چھوڑ دیا گیا اور خطبہ چھوڑ کے لوگ نکل گئے، اس چیز کی مذمت بیان ہو رہی ہے. اس آیت سے کوئی یہ دلیل نہ لے کہ تجارت کے لیے نکلنا جو ہے وہ ناپسندیدہ ہے. بابو قوله انفقوا من طیبات ما کسبتم، اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ خرچ کرو پاکیزہ چیزوں میں سے جو تم نے کمائی کی، یعنی کسبتم. تو یہاں کسبتم کا مطلب یعنی کمائی کرنے کی اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ محنت کرو، کام کرو. حدثنا عثمان بن ابی شیبہ قال حدثنا جریر عن منصور عن ابی وائل عن مسروق عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا انفقت المرأة من طعام بیتها غیر مفسدۃ، جب خرچ کرتی ہے کوئی عورت اپنے گھر کے کھانے میں سے، غیر مفسدۃ، نہ بگاڑنے والی، یعنی چیزوں کو بگاڑنے والی نہ ہو، یا ضائع کرنے والی نہ ہو، یا فساد برپا کرنے والی نہ ہو، یا بگاڑ کی نیت نہ ہو، کان لہا اجرہا، تو اس عورت کو بھی اجر ملے گا، بما انفقت، جو اس نے خرچ کیا. یعنی اگرچہ شوہر کی کمائی ہے لیکن کیا کر رہی ہے عورت، اس کمائی میں سے کسی کو صدقہ خیرات دے رہی ہے، کچھ خرچ کر رہی ہے. وَلِزَوْجِهَا بِمَا كَسَبَ، اور شوہر کو بھی ثواب ملے گا جو اس نے کمائی کی ہوگی، یعنی دونوں کو ثواب ہوگا، عورت کو صدقہ کرنے کا اور شوہر کو کمائی کرنے کا. تو یہاں سے بھی کمائی کرنے کا ثواب پتہ چل رہا ہے، یعنی شوہر نے خرچ تو کچھ نہیں کیا، اس نے تو لا کے رکھ دیا، ہاں، لیکن اسے ساتھ اجر میں کیوں شریک کر لیا گیا؟ کیونکہ اس نے وہ کمایا تھا، محنت کی تھی اس پر. وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، اور خزانچی کے لیے بھی ایسا ہی اجر ہے، یعنی جو شخص بیت المال کے پیسے کو رکھتا ہے، جمع کرتا ہے، اسے گنتا ہے، اس میں سے حق کے مطابق خرچ کرتا ہے، تو اس کو بھی اس خرچ کرنے پر ثواب ملے گا، اگرچہ وہ پیسہ اس کا اپنا نہیں ہے. لا ينقص بعضهم اجر بعض شيئا، اور ان میں سے کسی کا ثواب دوسرے کے ثواب کو کم نہ کرے گا، یعنی ایک کا ثواب حاصل کرنا دوسرے کے حصے میں سے نہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کا زائد فضل ہوگا اس پر. حدثني يحيى بن جعفر حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام قال سمعت ابا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا انفقت المرأة من کسب زوجها عن غیر امره، کہ جب کوئی عورت خرچ کرتی ہے اپنے شوہر کی کمائی میں سے، کسب زوجها عن غیر امره، اس کے حکم کے بغیر، یعنی شوہر نے اس کو کہا نہیں، اپنی مرضی سے کر رہی ہے، فلها نصف اجرہ، تو اس کا آدھا اجر عورت کو ملے گا.
آدھا مرد کو ملے گا. آدھے سے مراد یہ ہے کہ اسے بھی اجر ملے گا اور اس کو بھی ملے گا. باب من احب البسط فی الرزق، جو شخص یہ پسند کرے کہ اس کا رزق فراخ کیا جائے، زیادہ کیا جائے، کشائش دی جائے، بڑھا دیا جائے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ حدثنا محمد بن ابی یعقوب الکرمانی حدثنا حسان حدثنا یونس قال محمد وهو الزهري عن انس بن مالك رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ، جس کو یہ بات اچھی لگے کہ اس کے رزق میں وسعت دی جائے، او ینسأ لہ فی اثرہ، یا اس کی عمر میں زیادتی کی جائے، فلیصل رحمہ، تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے، رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرے. یہ رزق کی فراخی کا گر ہے. باب شراء النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالنسیئۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھار خریدنا. نسیئہ یعنی مؤخر کر کے پیسے دینا، چیز لے لینا اور پیسے بعد میں دینا، ادھار مراد ہے. حدثنا معل بن اسد حدثنا عبد الواحد حدثنا الاعمش قال ذکرنا عند ابراہیم الرہن فی السلم، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ذکر کیا ابراہیم النخعی کے پاس الرہن یعنی گروی کا، فی السلم بے سلم میں. فقالت، انہوں نے کہا، حدثني الاسود عن عائشة رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشترى طعاما من یہودی الى اجل، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کھانا خریدا تھا، نہیں غلہ مراد ہے، غلہ خریدا تھا ایک یہودی سے، الى اجل ایک مدت مقرر تک معاہدہ کر کے. ورہنہ درعا من حدید، اور رہن رکھی تھی اس کے پاس کیا چیز؟ لوہے کی زرہ. یعنی ایسا کیا جا سکتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ادھار پر چیز لی اور گروی رکھا اس کے عوض. اور اس سے ایک یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ نے یہودی کے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا، یعنی غیر مسلموں کے ساتھ تجارت کی جا سکتی ہے. حدثنا مسلم حدثنا ہشام حدثنا قتادہ عن انس وحدثني محمد بن عبد الله بن حوشب حدثنا اسباط ابو اليسع البصري حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن انس رضي الله عنه انه مشى الى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير واهالة سنخة. قتادہ حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ مشا لایا گیا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بخبز شعیر جو کی روٹی، وإهالة سنخة اور بدبودار چربی، وَلَقَدْ رَهَنَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم دِرْعًا لَهُ بِالْمَدِينَةِ، یعنی اور کچھ کھانے کو نہیں تھا، یہی تھا تو یہی لایا گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہن رکھی ہوئی تھی اپنی زرہ مدینہ میں، عند یہودین ایک یہودی کے پاس، وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ اور اس کے عوض ان سے جو لیے تھے اپنے گھر والوں کے کھانے کے لیے. وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو کہتے ہوئے سنا، مَا أَمْسَى عِنْدَ آلِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سَاءُ بُرٍّ وَلَا سَاءُ حَبٍّ، کہ آل محمد کے پاس کبھی جمع نہ رہا تھا ایک سا گیہوں کا اور کوئی سا غلے کا، یعنی جو آتا تھا وقتی آتا تھا، ختم کر دیا جاتا تھا، کوئی سٹورز نہیں تھے، کوئی چیزیں جمع نہیں تھی، اکٹھا نہیں کیا ہوا تھا. اور ہمارے پاس مہینے کا بھی ہو تو ہم کہتے ہیں ہم غریب ہیں، فقیر ہیں، کچھ نہیں ہے، توکل ہے نا. وَإِنَّ عِنْدَهُ لَتِسْعَةُ نِسْوَةٍ اور آپ کی تو صرف 9 بیویاں ہی تھیں، یعنی کسی کے 9 بچے بھی ہوں کھانے والے تو وہ بھی کہتا ہم فقیر ہو گئے. تو کہاں یہ کہ آپ کی 9 ازواج مطہرات، یہ اللہ کے حکم سے تھا جن کو آپ کو روز فیڈ کرنا تھا، اور اس کے لیے ایک سا بھی چیز جمع نہیں ہوتی تھی کہ صبح کے لیے ہے تو شام کے لیے بھی ہو، نہیں. اور مجھے امید ہے آپ میں سے ہر ایک اپنے فریج میں آٹا گوندھ کے رکھ کے آیا ہوگا. کہاں یہ کہ وہ صرف دانے ہوں اور پھر ان کو پیسا جائے اور پھر ان کو گوندا جائے اور پھر پکایا جائے. باب کسب الرجل وعمله بيده، انسان کا اپنے ہاتھ سے کمائی کرنا اور اپنے ہاتھ سے محنت کرنا. حدثنا اسماعیل بن عبد اللہ حدثني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عروة ابن الزبير ان عائشة رضی اللہ عنہا قالت لما استخلف ابو بکر الصدیق، جب حضرت ابو بکر صدیق کو خلیفہ بنایا گیا، قال تو انہوں نے کہا، لقد علم قومی، میری قوم جانتی ہے، لوگوں کو پتا ہے، ان حرفتی لم تکن تعجز، کہ میرا پیشہ عاجز نہ تھا، ان مؤنت اہلی، میرے گھر والوں کو کھلانے کے لیے، یعنی میں کمائی کرنے والا انسان تھا، کوئی بیکار بیٹھا ہوا نہیں تھا، اور سب کو پتا ہے کہ میں اتنا کما سکتا تھا کہ جس سے میں اپنے گھر والوں کا خرچہ پورا کر سکوں. وشغلت بامر المسلمین، لیکن مجھے مشغول کر دیا گیا ہے مسلمانوں کے امور سے، یعنی مجھے خلیفہ بنا دیا گیا، اب میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں کیا کروں، کام کر سکوں. پس یأکل آل ابی بکر من ھذا المال، لہذا آل ابی بکر اب اس مال میں سے کھائے گی.
کس میں سے؟ یعنی بیت المال میں سے. یعنی ابو بکر کے گھر والوں کی اب تنخواہ بیت المال میں سے ہوگی. وَأَحْتَرِفُ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ، اور میں اس بیت المال میں کمائی کروں گا مسلمانوں کے لیے. یعنی میں اس بیت المال کی آمدنی کو صحیح جگہ پر لگاؤں گا اور اس آمدنی کو مزید بڑھاؤں گا، اس کے بڑھانے کے لیے کوشش کروں گا جس کا فائدہ زیادہ مسلمانوں کو پہنچے گا. یعنی اب میرا مقصود اور میری منزل صرف میرے گھر والے نہیں رہے بلکہ سارے مسلمان. لہٰذا میری کوششیں سب مسلمانوں کی بھلائی کے لیے، اور میرے گھر والے اس بیت المال میں اب شریک ہوں گے. اور یہ اس لیے نہیں کہ میرے پاس کوئی کام نہیں تھا تو مجھے یعنی صرف ایک جاب کی تلاش میں مجھے یہ عہدہ دے دیا گیا. نہیں، میں اس سے پہلے خود کمائی کرتا تھا اور کمائی کر کے اپنے گھر والوں کا پیٹ پال سکتا تھا. یعنی جب میں خلافت کا کام کروں گا تو مجھے اپنے ذاتی پیشے کے لیے بازاروں میں گھومنے پھرنے کا موقع نہ ملے گا، تو بیت المال سے اپنا اور اپنے گھر والوں کا خرچہ لوں گا اور اس کو بھی میں پورا کر دوں گا. کس طرح پورا کر دوں گا؟ کہ مزید محنت کر کے اس بیت المال کو زیادہ لوگوں کے فائدے کے لیے بڑھاؤں گا، اس کو ترقی دوں گا. حدثنا محمد حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا سعيد قال حدثني ابو الاسود عن عروة قال قالت عائشة رضي الله عنها كان اصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو تھے ان میں سے کچھ عمال انفسهم، مزدور تھے اپنی جانوں کے، یعنی مزدوری کیا کرتے تھے. اب یہ عمال کا نفس نیا آیا ہے. کچھ تو تجارت آپ نے دیکھی کرتے تھے، کچھ کھیتی باڑی کرتے تھے اور کچھ مزدوری بھی کیا کرتے تھے. فکان یکون لہم ارواح، تو ان کے جسم سے کچھ پسینے کی بو آتی تھی. مزدور کے ساتھ تو پسینے کا چولی دامن کا ساتھ ہے. کہتے ہیں نا کہ مزدور کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے. تو یعنی کچھ مزدور ہوتے تھے تو پھر مزدوری کے بعد جب وہ آتے تھے مسجد وغیرہ تو ان کے جسم سے پسینے کی بو آ رہی ہوتی تھی. فقیل لہم، تو ان سے کہا گیا لو اغتسلتم، اگر تم غسل کر لیا کرو تو کتنا ہی اچھا، یعنی نہا کے آیا کرو. اس سے بھی آپ اندازہ لگائیں، یہ نہیں کہا گیا کہ کام چھوڑ دے، کہا گیا کہ اپنے پسینے کو دور کر لو. رواہ حمام عن ہشام عن ابی عن عائشہ. حدثنا ابراہیم ابن موسیٰ اخبرنا عیسیٰ عن ثور عن خالد بن معدان عن المقدام رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یاکل من عمل یدہ، نہیں کھایا کسی نے کوئی کھانا جو بہتر ہو اس کھانے سے جو انسان نے اپنے ہاتھ سے کمایا ہو. وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ داؤد علیہ السلام كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، اللہ کے بندے اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھایا کرتے تھے. حدثنا يحيى بن موسى حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن همام بن منبه حدثنا ابو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان داؤد علیہ السلام كان لا يأكل الا من عمل يده، کہ داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے اگرچہ وہ بہت بڑے بادشاہ تھے. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن ابي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يحتطب احدكم حزمة على ظهره، کہ گٹھا اٹھائے تم میں سے کوئی ایک شخص اپنی پیٹھ پر ایندھن کا، حطب کہتے ہیں نا ایندھن کو، یعنی لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے اپنی پیٹھ پر، خیر من ان يسأل احدا، اس سے بہتر ہے کہ کسی سے سوال کرے، کسی سے مانگے. فيعطيه او يمنعه، تو وہ چاہے اسے دے اور یا روک دے، نہ دے. یعنی مانگ کے کمائی کرنے سے بہتر ہے انسان لکڑیاں اپنی پیٹھ پہ لاد کر کچھ کمائی کر لے. یعنی بہت بڑا کاروبار نہیں تو نہ صحیح چھوٹے سے کام سے بھی ابتدا کر لے. حدثنا يحيى بن موسى حدثنا وكيع حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم أحبله، کہ تم میں سے لے کوئی ایک اپنی رسی، احبل حبل سے یعنی اپنی رسی سنبھال لے، وہ زیادہ بہتر ہے کہ کسی سے مانگے. یعنی رسی لے کے جنگل جائے، لکڑیاں کاٹے، ان کو باندھ کے گٹھا بنا کے بیچے، وہ زیادہ بہتر پیشہ ہے بنسبت اس کے کہ سوال کرے. باب السہولۃ والسماحۃ فی الشراء والبیع، خرید و فروخت میں نرمی اور دوسرے کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کا. سماحت ہوتی ہے کہ اس کی زیادتی کمی بیشی سے درگزر کر جانا. ومن طلب حقا فلیطلبہ فی عفاف، اور جسے اپنا حق مانگنا اسے چاہیے کہ وہ پاکیزگی کے ساتھ مانگے، یعنی عمدہ طریقے سے مانگے، لڑ جھگڑ کے دوسرے کو گالیاں دے کے اپنا حق وصول نہ کرے، کیونکہ لین دین میں کبھی کمی بیشی کچھ ہو ہی جاتی. یعنی جھگڑا اور تکرار اور بحث اور مباحثے یہ حدیث میں خاص طور پر سنا رہی ہیں کیونکہ عورتیں ہی زیادہ اس طرح کی باتیں کرتی. حدثنا علی بن عیاش حدثنا ابو غسان قال حدثني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله رجلا سمحا، مہربانی کرے رحم فرمائے اللہ اس شخص پر جو بہت با اخلاق ہے، سمحن بہت درگزر کرنے والا ہے، اذا باع جب وہ کچھ بیچے، و اذا اشترى اور جب خریدے، و اذا اقتضى اور جب وہ کوئی تقاضا کرے یعنی مال کے لینے کا، تو اللہ اس پر رحم کرے. یعنی اس کے لیے دعا ہے
تو جو شخص خرید و فروخت میں اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر رحمت کرے گا. یہ کس کی دعا ہے اس کے لیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا. باب من انذر موسرا، باب من انذر جو مہلت دے، موسرا مالدار کو، وسعت والے کو. حدثنا احمد بن یونس حدثنا زہیر حدثنا منصور ان ربعی بن حراش حدثه ان حذیفة رضی اللہ عنہ حدثه قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تلقت الملائکۃ روح رجل، ملاقات کی فرشتوں نے ایک شخص کی روح سے، ممن کان قبلکم، ان میں سے جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں، یعنی پچھلی قوموں میں سے کسی شخص کی روح سے فرشتوں نے ملاقات کی. قالوا، تو انہوں نے کہا، اعملت من الخیر شیئا، کیا عملت عمل کیا تو نے، من الخیر نیکی میں سے، شیئا کچھ. قالا، اس نے کہا، کنت آمر فتیانی، میں حکم دیا کرتا تھا اپنے نوجوانوں کو، یعنی اپنے ملازمین مراد ہیں، ان ينذروا، کہ مہلت دیں، یعنی مقروض کو مہلت دیا کریں، وَيَتَجَاوَزُ عَنِ الْمُوسِرِ، اور مالدار سے تجاوز کیا کریں. قالا، تو کہا، فَتَجَاوَزُوا عَنْهُ، تو انہوں نے بھی تجاوز کیا اس سے، یعنی فرشتوں نے تجاوز کیا اس سے، یعنی چھوڑ دیا اس کو، سزا نہ دی. قال ابو عبداللہ، امام بخاری کہتے ہیں، وقال ابو مالک عن ربعی، ربعی کہتے ہیں، کنت ایسر، میں آسانی کر دیا کرتا تھا، علی الموسر، وسعت والے کو، وانذر، اور میں مہلت دیتا، المعسر، تنگ دست کو. وتابعه شعبۃ عن عبد الملک عن ربعی، وقال ابو عوانہ عن عبد الملک عن ربعی، انذر الموسر، کہ میں مہلت دیتا تھا وسعت والے کو، واتجاوز، اور تجاوز کرتا یعنی درگزر کرتا تھا، عن المعسر، تنگ دست سے. وقال نعیم بن ابی ہند عن ربعی، فاقبل من الموسر، ایک اور روایت میں کیا آتا ہے کہ میں قبول کر لیتا تھا وسعت والے سے، یعنی امیر سے، کیا یعنی معذرت، عذر، واتجاوز، اور معاف کر دیتا تھا، عن المعسر، تنگ دست کو. یہ ساری حدیث کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص جب فرشتے اس کی جان لینے لگے تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہاری کوئی نیکی بھی تھی، تم کوئی اچھا کام بھی کیا کرتے تھے؟ تو اس نے کہا، ہاں میں کیا کرتا تھا. اور وہ کام کیا تھا کہ میں لوگوں سے قرض کا لین دین کرتا، اور اگر مقروض وسعت والا ہوتا تو اس کی مدت کو اور بڑھا دیتا، یعنی اگر وہ وقت پر قرض ادا نہ کر سکتا تو وسعت زیادہ کر دیتا، اور اگر وہ شخص تنگ دست ہوتا کہ قرضہ ادا کرنے کی اس کے اندر صلاحیت ہی نہ ہوتی تو میں اس کو معاف کر دیتا، دوسرے معنوں میں یعنی قرضے کی ادائیگی سے اسے بری الذمہ قرار دے دیتا، یہ مراد ہے. تو اس کی اس نیکی کو اس طرح قبول کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو حکم دیا اور فرشتوں نے اس کے باقی خطاؤں کو چھوڑ دیا، معاف کر دیا. اب یہ ہے کہ یہاں پر لفظ موسر آیا ہے. موسر کون ہوتا ہے؟ موسر کا لفظ یسر سے ہے، یسر آسانی کو کہتے ہیں، اور یہاں مراد مال میں آسانی اور فیسلٹیز کا ہونا ہے، مالدار ہونا مراد ہے. تو مالدار کون ہے؟ مالدار کی بھی مختلف تعریفیں کی گئی ہیں. نمبر 1 یہ کہ جس کے پاس اپنا اور اپنے اہل و عیال کا نان نفقہ ہو، خرچ ہو، تو وہ شخص جو ہے وہ مالدار ہے. اسی طرح بعض کے خیال میں مالدار وہ ہے جس کے پاس 50 درہم ہو یا اتنے کا سونا ہو، اور امام شافعی کہتے ہیں کہ اس کی کوئی حد مقرر نہیں کر سکتے. کبھی کوئی ایسا شخص جس کے پاس 1 درہم ہو وہ مالدار کہلاتا ہے جبکہ وہ اس کے خرچ سے زائد ہو، اور کبھی 1000 درہم والا بھی فقیر ہو سکتا ہے. اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال یہ ہے کہ مثلاً ایک شخص ہے، اس کے پاس گھر اپنا ہے، اس کی گاڑی بھی ہے، لیکن اچانک کاروبار کا ایسا دیوالیہ ہوا کہ بہت بڑا قرضہ اس پہ چڑھ گیا، جس کی وجہ سے وہ پائی پائی کا محتاج ہو کر رہ گیا. اب اگر ایک پہلو سے دیکھا جائے تو وہ بہت بڑے گھر کا مالک ہے اور بہت سی زندگی کی ضروریات کے سامان اس کے پاس ہیں، اور دوسری طرف دیکھا جائے تو اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، 2 وقت کا کھانا نہیں وہ کھا سکتا. تو ایسی صورت میں کیا اس شخص کو مدد دی جا سکتی ہے، یعنی اس کے اوپر صدقہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟
یا اسے کس کیٹیگری میں رکھیں گے، امیر کی کیٹیگری میں یا فقیر کی کیٹیگری میں. تو اسی وجہ سے فقہا کے درمیان اختلاف ہوا ہے. بعض یہ کہتے ہیں کہ ایسا شخص بھی پھر ضرورت مندوں میں ہی شامل ہو جائے گا کہ جس کے پاس اپنی بنیادی ضرورت کی چیزیں تو ہیں لیکن وقتی ضرورت